سائن ہماری زندگی میں کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں ہماری لائف میں، یہ آپ لوگوں کے ساتھ میں وقتاً فوقتاً ویڈیوز میں شیئر کرتی رہتی ہوں۔ جیسا کہ آپ لوگ خود جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو نشانی کے ذریعے، اشاروں کے ذریعے جواب دیتے ہیں، اور خواب بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے، کیونکہ نشانی اس طرح سے ہے کہ وہ ایک انسان کے لیے ہنٹ ہوتی ہے، اس میں بات مکمل ہوتی ہے، لیکن وہ ایز اے سمبل کے فارم میں ہمیں بات مکمل سناتی ہے، بتاتی ہے اور ہم تک پہنچائی جاتی ہے، ہمیں احساس دلایا جاتا ہے اور ہماری الجھنوں کے جواب ہوتے ہیں۔ اب یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کے بحث میں پڑھنے سے بہتر ہے اسے ہم معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے اپنے پلان کے مطابق بنائی ہے، ایک ترتیب سے سارا سسٹم بنایا ہوا ہے، اور اس کے اندر کیا کیا اصول، قوانین، کیا کیا چیزیں ہوں گی، یہ اللہ ہی ڈیسائیڈ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کیا، اور انسان کے لیے یہ تمام راستے، یہ تمام طریقہ کار بتا دیے گئے۔ انسان جب نارمل حالات میں ہوتا ہے نا، انسان ان چیزوں کو غور نہیں کر رہا ہوتا، نہ ان باتوں کو سمجھ رہا ہوتا ہے، جب تک کہ وہ خود کسی چیز میں پھنس نہ جائے، اٹک نہ جائے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں کہ اب یہ انسان ان باتوں کی پہچان کرے، ان چیزوں کو سمجھ سکے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں دنوں کو آگے پیچھے پھیرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے کہ ہم انسان کی زندگی میں اچھے برے دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں، تو ان کو پھیرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان اس دنیا میں اپنے آنے کے مقصد کو سمجھ سکے اور خدا کی قدرت کو سمجھ سکے کہ اس کو ہر طرف سے توڑ دیا جاتا ہے، لاچار کر دیا جاتا ہے، صرف اور صرف اس لیے کہ وہ اپنے رب سے کمپلیٹلی کنیکٹ ہو جائے، یہ سمجھ سکے جو کچھ بھی میں نہیں کر سکتا یا کوئی بھی نہیں کر سکتا، تو وہ صرف اور صرف میرا خدا کر سکتا ہے۔ میرے پاس بہت سارے لوگوں کے میسیج موصول ہوتے ہیں جو اس قسم کی آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں کہ وہ کسی کو پانی کے در پر ہیں، لیکن نہ تو کوئی راستہ بن پا رہا ہے، نہ کوئی رابطہ ہے۔ ایسی آزمائش بھی ان کے راستے میں آ گئی، اور ایون کہ اگر کسی سے ڈسکس کرتے ہیں، بے وقوف قرار دے دیے جاتے ہیں، یا پھر ان کی سنی کو انسنی کر دیا جاتا ہے، لیکن وہ اپنی کیفیات، اپنے احساسات سے مجبور ہیں کہ وہ کیا کریں، سے نکل نہیں پا رہے، اور یہ حاصل ہونی بھی ہے کہ نہیں، راستہ بنے گا۔ تو یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ اس انسان کو سائن میں جواب دیتے ہیں، جو میں آپ لوگوں کے مینیفیسٹیشن کے ریلیٹڈ وہ سارے سائن کو شیئر کروں گی، جو یقیناً آپ لوگوں کو بھی ملتے ہیں، لیکن چونکہ آپ لوگ اس پر غور نہیں کر رہے ہوتے، اس وجہ سے آپ اگنور کر دیتے ہیں۔ لیکن آج کے بعد آپ کو یہ احساس ہوگا کہ وہ جو کیفیات آپ کی ہوتی ہیں، وہ دراصل اللہ کی طرف سے آپ کو ایک میسیج آ رہا ہوتا ہے، آپ کو الرٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن آپ اس میں ایسے ڈوبے ہوتے ہیں کہ غم سے نکل کر ان باتوں کو اور ہی نہیں کرتے۔ لیکن یہ سائن فی الحال کے لیے آپ کو اس آزمائش میں بہت ہمت دیں گے، بہت تسلی دیں گے۔ زندگی کے کب کس موڑ پر کوئی بچھڑ جائے، کوئی کب نیا آ کر مل جائے، یہ انسان کبھی بھی خود سے طے نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ فیصلے تو ازل سے ہیں۔ کون کب تک لائف میں انٹر کرے گا، یہ اللہ طے کرتا ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ کہ ان کی دوستی اللہ سے لگی ہوتی ہے، تو اللہ ان کو گاہے بگاہے نشانیاں دکھاتا رہتا ہے، کبھی خوابوں کی شکل میں تو کبھی حقیقت میں، جو جتنا درجے میں بلند ہوگا اس پر اتنی زیادہ واضح نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتے ہیں۔ اب یہ اختیار اللہ نے انسانوں کو دیا کہ وہ جس بھی مقصد میں کوشش کرے وہ پا جائے گا۔ اس لیے اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو لوگ اللہ سے دور ہوتے ہیں، دنیا میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی عقل بڑی محدود سی ہوتی ہے، انہیں نہ ہی تو حکمتوں کی سمجھ آ رہی ہوتی ہے، نہ خوابوں کی سمجھ، نہ دعاؤں کا مقصد، نہ اللہ کی غیبی مدد کا کچھ پتہ ہوتا ہے۔ یوں سمجھ لیں یہ خدا کی طرف سے نظام ہے، وہ اپنے کسی بندے کو قرب میں لیتا ہے، اس سے راضی ہوتا ہے تو انعام کی شکل میں اس کی عقل کو بڑھا دیتا ہے، اس کا مشاہدہ، اس کا علم بڑھا دیتا ہے۔ یہ آپ کو میں اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں، بات علم سے نہیں کہ مجھے خوابوں کا علم ملا تو کہہ رہی ہوں
یوں نہیں، اور بھی بہت سے معاملے ہوتے ہیں علم کے جو صرف اور صرف اللہ کے قرب سے ملتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی شان ہے، جب وہ اپنے بندے کو آزمائش دیتا ہے تو بندہ بھی آزمائش میں کامیابی سے چل رہا ہو تو اللہ اس کو نشانیاں اور اشاروں کے ذریعے گائیڈ کرتا ہے، کیونکہ اللہ یہ چاہتا ہے میرا یہ بندہ کامیاب ہو جائے۔ اللہ جانتا ہے کہ یہ میرا بڑا ہی عاجز بندہ ہے، یہ میرا بڑا سادہ اور معصوم بندہ ہے، اسے ہر قدم پر میری مدد کی ضرورت ہے، کہ اس کی نیت کا اللہ کو پتہ ہوتا ہے۔ بات ان لوگوں کی جو ایک دوسرے سے نکاح اور شادی کے شدید خواہش مند ہیں، لیکن آزمائش نے ان دونوں کو جدا کر دیا۔ بعض آزمائش ایسی ہوتی ہے کہ ایک کے دل میں زیادہ تڑپ ڈال دی جاتی ہے، یا پھر ایسے سمجھیں کہ امتحان اس کا سخت کر دیا ہوتا ہے، اس کی وہ قوتیں بیدار کر دی ہوتی ہے جس کا ساری زندگی اس نے تصور نہیں کیا ہوتا۔ جب یہ قوتیں عبادتوں سے، نیکیوں سے بیدار ہوتی ہیں تو وہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے کہ کیسے ہو رہا ہے۔ دیکھیں کافی روحانی لوگ بھی اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں، جن کو میں پرسنلی بہت اچھے سے جانتی ہوں کہ وہ ماشاءاللہ روحانیت میں اتنے آگے اور بڑے مرتبے پر فائز ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو نہ صرف سوتے ہوئے سچے خواب دکھاتا ہے بلکہ جاگتی ہوئی حالت میں بھی دکھاتا ہے کہ ہونے والے حالات۔ اب دیکھیں یہ کیسے ممکن ہوا۔ تو جب ان پر آزمائش ہوئی تو وہ نیکیوں کے ساتھ چلتے رہے، اپنے رب کو پکارتے رہے، صبر کرتے رہے۔ انسان کے اندر جو اللہ نے روحانی قوتیں پوشیدہ رکھی ہوتی ہیں تو پھر وہ انعامات کی شکل میں انہیں ملنے لگتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ وہ سائن بھی شیئر کروں گی جسے آپ لوگ جان سکیں گے کہ آپ کسی کی یاد میں اب تک موجود ہیں، کوئی شدید آپ کو مینیفیسٹ کر کے حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پہلا سائن آپ کو یہ ملے گا کہ جس میں آپ کا کوئی رابطہ نہیں رہا، آپ نہیں جانتے کہ اس کے دل میں آپ اب تک موجود ہیں بھی کہ نہیں، یا وہ انسان اب آگے موو آن کر چکا کہ نہیں۔ یہ سائن آپ کو جواب دے گا۔ اچانک گزرے لمحات یاد آ جائیں آپ کو، اس کے متعلق کوئی واقعہ، کوئی بات جو کہ اس انسان سے ریلیٹڈ ہوگا، جو آپ کے اور اس کے درمیان تھی، بات وہ اچانک آپ کے دماغ میں نمودار ہو جائے گی۔ لمحے آپ اس سے لیول پر ہوں گے کہ کوئی اس شدت سے آپ کو مینیفیسٹ کر رہا ہوگا کہ بار بار اس کی باتوں کا خیال دماغ میں جاری ہونا شروع ہو جائے گا۔ کہ بعد دوسرا سائن یہ بھی ملے گا کہ آپ کو سڈنلی اس کا نام، اس کے نام کا الفابیٹ آپ کے سامنے آ جائے گا، یا پھر کوئی ایسی چیز جو آپ کو پتا ہوگی کہ یہ اس سے ریلیٹڈ ہے، آپ کو اس کی یاد ریمائنڈ کروائے گی۔ یہ بھی قدرت کی طرف سے ہوتا ہے، اتفاق نہیں ہوتا کہ آپ بات کی اتنی شدت کے لیول پر ہوتے ہیں کہ قدرت ان پر سائن سے آپ کو میسج دے رہا ہوتا ہے۔ پھر اگلا سائن ملے گا کہ جب آپ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک غیر معمولی قوت حصار میں لے لیتی ہے جس سے راستہ نہیں بن پاتا۔ آپ خود بخود اس کی طرف کھینچتا ہوا خود کو محسوس کرتے ہیں، اس کے خیالات، اس کے احساسات سے نہیں نکل پا رہے ہوتے۔ یہ سب غیر اختیاری ہوتا ہے، آپ کے ایموشنز، آپ کی فیلنگز آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتے۔ اکثر لوگ الجھے ہوتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں نکل پا رہے۔ حقیقت تو یہ ہے کسی کے احساسات اور ذہنی قوت نے آپ کو جکڑ رکھا ہوتا ہے۔ پھر سب سے امپورٹنٹ اشارہ آتا ہے خوابوں کا۔ لوگ آزمائشوں کے ذریعے اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں تو اللہ انہیں خوابوں کے ذریعے لمحہ بلمحہ خبر دیتے رہتے ہیں۔ کسی کا بچھڑ جانا، کسی کا ٹوٹ جانا، کسی کا لوٹ آنا، کسی سے شادی ہونا، کسی کا آپ کی یاد میں تڑپنا، یہ سب خوابوں سے جواب آتا ہے۔ اس لیے جب کسی شدت سے یاد کوئی کرتا ہے، تڑپتا ہے، تو خوابوں کے ذریعے پتہ چلنے لگتا ہے۔ اور یہ سائن جو بتا رہی ہوں وہ نہ صرف اس انسان کے لیے لیں گے بلکہ جو قریبی ہے، ماں باپ، بہن بھائی کا جو قریبی ہو، تو آپ کو اپنے ارد گرد کی وائبس محسوس ہوتی ہیں، ایک اسپیسیفک انرجی محسوس ہوتی ہے، خاص نہیں بھی ہوتے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ کائنات انرجی سے بھری ہوتی ہے۔ جب ایک
एनर्जी दूसरी एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो फीलिंग्स और थॉट्स के जरिए से इसकी इत्तला मिलती है। मेरे कुछ खास लोग जो कनेक्ट हैं, जब भी मैसेज आना होता है या इनके माइंड में चल रहा होता है, इसी टाइम अल्लाह ताला ख्याल डाल देते हैं। और ऐसा अक्सर आपने भी सुना होगा कि अचानक किसी को याद करते हैं, किसी का जिक्र, किसी की बात, तो अचानक उनका खुद का मैसेज आ जाता है। ये इस एनर्जी से होता है जो इसकी वाइब्स या हमारी वाइब्स एक दूसरे को मैसेज भेजती हैं। ऐसे ही कहा जाता है कि दिल को दिल से राह होती है, तो इस वजह से उस एनर्जी इस तड़प शिद्दत के नतीजे में होता है। यहाँ ये बात आपके दिमाग में याद रखिए कि ये साइन सिर्फ और सिर्फ इनको मिलेंगे जहाँ दो लोग एक दूसरे को जानते हों। सवाल ये है कि जब आप लाइफ में कोई ताल्लुक, कोई रास्ता नहीं बचा इस इंसान के साथ, फिर भी साइन क्यों मिलते हैं? क्योंकि इस किस्म की आजमाइश में एक इंसान शदीद तड़पता है। ये इसी के लिए है, एक किस्म की समझें ड्यूटी इनकी होती है कि वो रब से तड़प तड़प कर मांगता है, जिसकी मिसाल हमें हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से मिलती है। तन्हा इस काम के लिए चुने गए थे, और जिसे इस काम के लिए चुन लिया जाए वो मामूली नहीं होता। रास्ते बदल जाते हैं, तकदीरें पलट जाती हैं। आप आज आजमाइश में हैं, लेकिन हमेशा नहीं रहेंगे। शैतान तो यही चाहता है कि इंसान गम में निढाल रहे, क्योंकि गम मायूसी की तरफ लेकर जाता है, जो बंदे की अल्लाह से दूरी को बढ़ाता है। आपने इन बातों को समझना है। इन इंसान की लाइफ में हमेशा याद रखिएगा तब जाहिर होते हैं जब अल्लाह किसी की लाइफ में चेंजेस लाने वाला होता है या कोई बड़ी तब्दीली जाहिर होनी होती है। यहाँ मैं वीडियो का एंड करूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो ने आपकी कुछ हेल्प की होगी, कुछ मदद की होगी। मुझे दीजिए इजाजत। दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।